الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، جس عنوان پر گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے باتیں چل رہی ہیں، اسی عنوان پر آج بھی کچھ اہم باتیں آپ کے گوش و گزار کروں گا انشاءاللہ۔ عنوان تھا کہ مثالی گھر کے اصول اور ضوابط۔ ایسا گھر جس کی مثالیں شریعت نے دی ہیں اور جیسا گھر بنانے، گھر کے ماحول کو بنانے کی تاکید قرآن و سنت نے ہمیں کی ہیں۔ اس تعلق سے کئی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے کیا اسباب و عوامل ہے، وہ باتیں چل رہی تھی کہ کون سے اسباب ہیں جسے اختیار کرنے پر ہمارا گھر ایسا مثالی گھر بنے گا، یا ایسا گھر بنے گا جیسا شریعت نے بنانے کا حکم دیا ہے۔ ان اسباب و عوامل میں سے بھی کچھ باتیں آ چکی ہیں اور کچھ باتیں آج انشاءاللہ آئیں گی۔ 8 باتیں آ چکی تھی۔ 9ویں بات کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہر گھر میں ہونی چاہیے، یہ بات تاکیداً کئی مرتبہ بیان کی جا چکی ہے۔ کچھ صورتیں ہیں جس کے کچھ خصوصی فضیلتیں ہیں، کچھ آیتیں ہیں اس کی بھی کچھ خصوصی فضیلتیں ہیں۔ انہی میں سے ایک سورۃ البقرہ کی فضیلت جو روایت میں آئی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر میں نہیں ہوتا، یا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز ہی یہی ہوگی کہ اگر ہم اپنے گھر کو مثالی گھر بنانا چاہتے ہیں اور ایسا گھر بنانا چاہتے ہیں جیسا شریعت نے ہمیں بنانے کا حکم دیا ہے، تو سب سے پہلے شیطان کو اس گھر سے بھگانا ہوگا۔ وہ ترتیب اختیار کرنے ہوں گے جس سے شیطان ہمارے گھر سے کیا ہو جائیں، بھاگ جائیں۔ چنانچہ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو مقبرہ یا قبرستان نہ بناؤ۔ اچھا، اسی طرح کا حکم اور اسی طرح کی باتیں جب نماز کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو، اس روایت میں بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا نہ کرو، اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا دیا کرو، مقبرہ نہ بنا دو۔
اس سے دو باتیں سمجھنی بہت ضروری ہے. پہلی چیز کہ جس گھر میں نماز نہ پڑھی جاتی ہو اسے قبرستان سے مشابہ کیا گیا، اس کی تمثیل بیان کی گئی، گویا کہ وہ کیا ہے؟ قبرستان ہے، کیونکہ وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی. اسی طرح اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہ تم اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ، آگے یہی سورۃ البقرہ کے پڑھنے کی تاکید بھی کی اور اس کی فضیلت بھی بیان کی. دوسری بات اس سے یہ سمجھ آئی کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، سورہ بقرہ کی جو فضیلت ہے اسے حاصل کرنے کے لیے نہ کی جاتی ہو، اس کی بھی تمثیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبرے سے دی ہے، قبرستان سے دی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو بہت اہمیت کے ساتھ آپ بتلانا چاہتے تو اس کی کچھ نہ کچھ چیزوں سے ضرور تمثیل بھی بیان فرماتے تاکہ وہ چیز اچھی طرح سمجھ بھی آئے اور اس کی اہمیت کو بھی ہم اچھی طرح سمجھ سکیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. اس لیے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے، گھر کا جو اہم شخص ہے، جو ذمہ دار ہے، ان کو اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ گھر میں سورۃ البقرہ کی ضرور تلاوت کرنی چاہیے. گھر میں سورۃ البقرہ کی ضرور تلاوت کرنی چاہیے. ایک دوسری روایت بھی ہے مستدرک حاکم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ فی بیوتکم، تم اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس لیے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں شیطان نہیں رہتا. اس سے پہلے اسی خطبے کے سیریز میں ایک روایت اور بھی آئی کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے یا گھر سے باہر نکلتا ہے تو دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، تو شیطان آپس میں ہی بات چیت کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ رہنے کی جگہ یہاں نہیں ہے. اور جب آدمی کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور بسم اللہ کہتا ہے تب شیطان یہ کہتا ہے رہنے کی تو جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کا بھی نظم نہیں ہے کہ کھا پی کر چلے جائیں، اس کا بھی انتظام نہیں ہے. تو اس کا الٹا اگر کوئی شخص گھر سے باہر نکلنے داخل ہونے کے دعاؤں کا اہتمام نہ کرے، کھانے کے وقت ان دعاؤں کا جو مذکور ہے معثور ہے اہتمام نہ کرے، تو پھر شیطان یہ کہتا ہے آ جاؤ یہاں کھانے پینے کا بھی نظم ہے اور رکنے کا بھی. تو اب بتائیے ایسے گھروں میں اسلامی اعتبار سے تربیت کیسے کی جا سکے گی؟ ایسے گھر کا ماحول کیسے سدھارا جا سکے گا؟ اس لیے ہر وہ اسباب و عوامل اختیار کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ جس سے ہم اپنے گھروں سے شیطان کو کیا کر سکیں؟ باہر نکال سکیں. اور انہی اسباب و عوامل میں سے ایک سبب یہ بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی کیا کرو؟ تلاوت کیا کرو. اس کے بعد یہاں رک کر ایک بات بتا دیتا ہوں، حالانکہ اس عنوان کے تحت تو نہیں ہے وہ. اب سورۃ البقرہ وہ بہت لمبی ہے، ایک عام آدمی پڑھے کافی ٹائم لگتا ہے. یہاں پر پھر اسلامی تعلیمات کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، قرآن کے حفظ کرنے کرانے کی تعلیمات اجاگر ہوتی ہے. گھر میں اگر ایک حافظ ہو تو سورہ بقرہ کی تلاوت اگر وہ 1 گھنٹے میں کر سکتا ہو تو ایک عام آدمی کو 2-2.5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، وہ اکتا بھی سکتا ہے. اور وہ آدمی جو قرآن فراوانی سے پڑھتے ہوں، ان کو یاد ہو، قرآن سیکھے ہوں، وہ پھر ان کو زیادہ وقت نہیں لگتا، 1 گھنٹے سے کم ہی لگے گا، 40-45 منٹ لگیں گے مشکل سے. یہاں پر اس بات کی اہمیت میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کو قرآن سیکھنا چاہیے، ہر آدمی کو قرآن کی تلاوت میں وہ مہارت حاصل کرنی چاہیے کہ جس میں اس کو اس سے چاشنی بھی حاصل ہو، وہ روانگی بھی آئے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ان کو مزہ آئے، اکتا نہ جائے آدمی. اب 2.5 پارے کوئی پڑھنے بیٹھے ایک عام آدمی کے بس کی تو نہیں ہے. ایک آدمی روز بیٹھ کر 2.5 پارے، ایسا شخص جن میں اتنی روانگی نہیں ہے کہ جس کو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. یہاں پر یہ بات
کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ گھر میں کوشش کرے کہ ہر آدمی قرآن کیا کرے، کچھ سورے یاد کرے، اس میں روانگی پیدا کرے، اسے سیکھنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بات میں بارہا بتا چکا ہوں کہ قرآن سیکھنے یا کوئی بھی تعلیم یا علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے ارے میری تو اب عمر ہو گئی، میں 50 کا ہو گیا، 60 کا ہو گیا، 70 کا ہو گیا، اب میں کیا سیکھوں۔ یہی اصل میں شیطان کی پکڑ مضبوط ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ شیطان کی پکڑ مضبوط ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ تو ہمارے چنگل سے باہر نہیں جا سکتا، ان کو تو یوں ہی ختم کر دیں گے یہیں پر۔ صحابہ کرام بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے 50 کی عمر میں، 60 کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کی، قرآن یاد کیا، سورہ حفظ کیے۔ تو قرآن کی تعلیم ہو، کوئی اور تعلیم ہو، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آدمی مرنے تک علم حاصل کرے، سیکھتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی کے بس میں یہی چیز ہے کہ وہ اپنی جانب سے کیا کرے، کوشش کرے۔ تو جب گھر میں کوئی ایسا ماہر قرآن ہوگا جو اس سورت کو جلدی پڑھ سکے گا تو شاید وہ تلاوت کر دے جلدی، آسانیاں ہو جائیں گی، فضیلت کا فضیلت بھی حاصل ہو گیا اور آدمی اکتائے گا بھی نہیں۔ آئیے اب اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ گھروں میں اسلامی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے اور ساری چیزوں میں یہ تربیت ہونی چاہیے، رہن سہن میں، بات چیت میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ایک دوسرے کی رہنمائی خیر کی طرف کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو جب ہم غور سے پڑھیں گے، دیکھیں گے اور سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریک باریک چیزوں کی طرف توجہ دیتے تھے۔ تربیت کے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں کتنی باریک چیزوں پر جسے ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ توجہ فرماتے اور ان چیزوں کی طرف گھر والوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھا کرتے۔ فَإِذَا أَوْتَرَ، پھر جب آپ وتر پڑھ لیتے، یعنی اب رات جو ہے ختم پہ ہے، اب ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی میچ تو نہیں کر سکتا کہ جتنی لمبی نمازیں آپ پڑھیں گے کوئی کسی کے بس کی نہیں ہے کہ آپ کو میچ کر سکے۔ ہو سکتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آرام کرنے لیٹ گئی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے، فَإِذَا أَوْتَرَ، جب آپ وتر پڑھ لیتے تو آپ کیا کرتے؟ یہ دیکھیے تربیت۔ تو آپ کیا کرتے؟ قومی فاوتری یا عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آواز لگاتے کہ عائشہ اٹھ جاؤ اور وتر پڑھ لو، یعنی وقت کیا ہو رہا ہے؟ ختم پہ ہے، فجر کا وقت شروع ہونا ہے، لہٰذا اب اٹھ جاؤ اور کیا کرو؟ وتر پڑھ لو۔ ابھی ایک روایت آپ کے سامنے آئے گی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص اور اس عورت کو رحمت کی دعا دی ہے کہ جو رات میں خود اٹھے اور اپنے زوجہ کو یا زوجہ اپنے شوہر کو کیا کرے؟ اٹھائے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر نہ اٹھے دونوں میں سے کوئی ایک تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹا مارے۔ کتنی پیاری تربیت ہے کہ آدمی خود بھی ایک اہم کام، ایک اہم عبادت کے لیے اٹھا ہے اور اپنے ماتحت کے لوگوں کو بھی اٹھا رہے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اگر ہم شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے یہ دعا کی، کیا دعا کیا؟ رحم اللہ رجلا، کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے، قام من اللیل، جو رات کو اٹھتا ہو، تہجد کے لیے اٹھے، فصلی، پھر نماز پڑھے، وایقظ امرأتہ، اور صرف اکیلے نماز نہ پڑھے بلکہ اپنے زوجہ کو بھی اٹھائے۔ لیکن آدمی جب نیند میں ہوتا ہے، کبھی کبھار گہری نیند میں ہو تو ایک آواز میں ہو سکتا ہے نہ اٹھے، تو کئی آواز لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس سے بھی کام نہ بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاء، پھر اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے جائے تاکہ وہ اٹھ جائے اس سے جلدی۔
بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب خود اٹھے ہیں تو اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ امرأۃ، اللہ اس عورت پر بھی رحم فرمائے، قامت من اللیل، جو رات کو خود اٹھے، فصلت وایقظت زوجہا، اور وہ تنہا نماز نہ پڑھے بلکہ وہ اپنے شوہر کو بھی اٹھائے، فإن ابا، پھر اگر وہ بھی انکار کرے، نضحت فی وجہہ الماء، تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، ایسا ماحول اپنے گھر کا بنایا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد و خواتین کو رحمت کی دعا دی ہے۔ کتنا پیارا ماحول ہوگا کہ رات میں آدمی خود اٹھا ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائے کہ چلو ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی ادائیگی اکیلے نہ کر رہے ہوں، ساتھ میں پڑھیں۔ یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتی ہے گھر کے ماحول کو اسلامی اعتبار سے ڈھالنا۔ اور صرف ایسا نہیں کہ اپنے زوجہ کو ہی، گھر میں بچے ہیں اور بھی لوگ ہیں، سب کو اٹھائیں۔ اس گھر میں برکت آتی ہے جس میں لوگ عشاء کے بعد جو گھر جلدی سو جاتا ہو بغیر کسی شرعی عذر کے اور جلدی اٹھتا ہو، اس گھر میں ہوتی ہے برکت۔ لیکن بہت افسوس، یہ کئی مرتبہ بیان کی جا چکی ہے، ہر شہر کا یہی مسئلہ ہے کہ رات کو لوگ دن سمجھ رہے ہوتے ہیں، دن کو رات، بغیر کسی ضرورت کے فجر تک جاگتے ہیں، اور اکثر، سب تو نہیں کہہ سکتے، اکثر فجر سے پہلے سوتے ہیں۔ اگر رات جاگے ہیں تو فجر پڑھ لیجیے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے یہ، کئی دفعہ آپ پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا، مجھے پتہ نہیں، کئی دفعہ میں ادھر سے آ رہا ہوتا ہوں تو یہ پان کے ڈبے ہیں یا کوئی کہیں پہ وہ چبوترے بنے ہیں، تو وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں فجر سے پہلے، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کام ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، کبھی ناگا ہوا ہو، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں ادھر سے آیا ہوں اور کبھی ایسا ہوا ہو کہ کبھی ملے نہ ہو کہ وہاں بیٹھے ہوں، کوئی بات چیت کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہوا میرے ساتھ، روز دیکھتا ہوں میں۔ یہ کوئی شرعی عذر تو نہیں ہے کہ آدمی کھڑے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں کاروبار میں برکت ہوں گے؟ جس وقت آدمی کو آرام کرنا چاہیے اس وقت جاگ رہے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے، اور جس وقت جاگنا چاہیے اس وقت سو رہے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا چاہیے، فجر کی نماز پڑھنا چاہیے، پھر کام کی تیاری کرنی چاہیے، اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ ظہر کے بعد صبح ہوتی ہے، کہاں سے برکت ہوگی؟ یہ ہر شخص کے لیے ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا یہ ماحول بنائے، نوجوان بچوں کو سمجھائے۔ اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے سے مراد شادی شدہ نہیں ہیں، وہ 17-18 سال کے ہوں گے، 16 سال کے ہوں گے، 20 سال کے ہوں گے۔ کہاں ہیں ان کے پیرنٹس؟ کہاں ہوں گے؟ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ بچہ فجر کے 4 بج رہے ہیں، 4:30 بج رہے ہیں، بچہ گھر پہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا ماحول ویسا نہیں ہے، توجہ کی ضرورت ہے، بچہ کہاں گیا۔ اور اگر اس سے بھی آگے بڑھ کے بتاؤں تو اور افسوس ہوگا، صرف بیٹھ نہیں رہے ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں اور یہ سب چیزوں مشغول ہیں۔ تو اس کا مطلب گھر کا ماحول ہم نے شرعی اعتبار سے نہیں ڈھالا، صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوتی، گھر کے ماحول کو شرعی اعتبار سے ڈھالنے کے لیے قربانیاں چاہیے۔ اگر صحیح بات کہے جائیں تو گھر کے ماحول کو شرعی اعتبار سے ڈھالنے کے لیے قربانیاں چاہیے جو ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خود جاگ رہے ہیں بغیر کسی عذر کے، بچے بھی جاگیں گے۔ اگر ہم جاگ رہے ہیں بغیر کسی عذر کے، کچھ کام نہیں ہے شرعی اعتبار سے، تو بچے بھی جاگیں گے، نہیں سوئیں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنے یا بگاڑنے میں۔ اگر گھر کا ماحول سدھرا ہوا ہے، کامیاب ہوں گے آپ۔ آزمائشیں آ سکتی ہیں لیکن انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ گھر کا ماحول سدھرا ہوا نہیں ہے، یہاں پہ بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اعتبار سے خاص کر رات والا جو مسئلہ ہے، شہروں میں یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ عام طور سے گاؤں دیہات میں بھی ہوتے ہوں گے، لیکن اکثر جو شہروں کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ یہاں لوگ بہت آسانی سے رات کیا کرتے ہیں؟ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے نہ صرف وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کو برباد اور بگاڑ رہے ہیں۔ بچہ اسکول جا رہا 8:30 بجے، ان کی آنکھوں سے نیند نہیں گئی، ابھی آنکھ بند ہے ان کا، ظلم کر رہے ہیں ہم بچوں پہ۔ جس بچے کو 8 سے 10 گھنٹے کی نیند چاہیے، ان کے آنکھوں میں نیند ہے 8:30 بجے، اسکول جا رہے ہیں، آنکھیں نہیں کھلی ہیں ان کی، گاڑی میں سو رہے ہیں، بیٹھ کے پیچھے پکڑے ہوئے سو رہے ہیں۔
تو اس کا مطلب رات تاخیر سے سوئے ہوں گے. اور ہم لوگ پڑھا رہے ہیں مدرسے وغیرہ پہ تو یہ تجربہ تو کافی دفعہ ہو چکا کہ رات میں تاخیر ہونے کی وجہ سے مدرسہ غائب ہو گیا اگلے دن. کہاں سے برکت آئے گی؟ مدرسہ اس وجہ سے نہیں آئے کہ رات میں تاخیر سے سوئے. کیوں سوئے رات میں تاخیر سے؟ یہ چھوٹا سا بچہ، ان کو کچھ کام تھا، ان کے پاس کوئی شرعی عذر تھا کہ کیوں جاگ رہے تھے، آپ کے پاس تھا، آپ سلا دیتے ان کو. تو یہ سب چیزیں دیکھنے میں بہت چھوٹی لگتی ہے. ارے ایک ہی دن غیر حاضر ہوا نا، کیا ہوگا؟ وہ ہمیں لگتا ہے ایک ہی دن کافی ہوتا ہے شیطان کو بہکانے اور اس کے دل سے دلچسپی کو نکالنے کے لیے کہ آدمی کیا ہو جائے، اس سے بیزار ہونے لگے. اگر شرعی عذر نہ ہو تو پھر اللہ کے واسطے اس طرح کی چیزیں کرنے سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی بچانے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اور اس خاتون پر اللہ رحم فرمائے جو خود اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی یا شوہر اپنے بیوی کو اٹھائے تاکہ دونوں نماز پڑھ سکیں. اس کے بعد آئیے میاں بیوی کے تعامل، آپسی معاملات گھر کے ماحول کو بگاڑنے یا سدھارنے میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. آپس میں ہم کس طرح بات چیت کرتے ہیں، یعنی میاں بیوی کس طرح بات چیت کرتے ہیں، اس کا بہت زیادہ اثر بچوں پہ پڑتا ہے. میاں بیوی کے آپسی جو تعامل ہے، معاملات ہیں، وہ کس طرح کے ہیں، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے اپنے گھر کے ماحول کو بگاڑنے یا سدھارنے میں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بیوی پر غصہ ہو رہے ہیں، کبھی بچوں کے سامنے مار بھی دیے، پیٹ بھی دیے، کچھ برا بھلا کہہ بھی دیے، بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس کا اثر بچوں پر تو پڑے گا ہی. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ماں باپ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، چلنے پھرنے میں، بات چیت کے انداز میں، رہن سہن میں، ساری چیزوں میں. تو یہ بہت حساس معاملہ ہے کہ جب میاں بیوی کے تعامل ہو، آپسی معاملات ہوں، تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے سامنے کون سی بات کہنی ہے اور کون سی نہیں. یہاں تک کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آدمی فون پہ بھی دوست و احباب سے بات چیت کرے، چونکہ تھوڑا تکلف نہیں ہوتا، آدمی بے تکلف ہوتے ہیں دوستوں میں، تو کوشش کرے بچوں کے سامنے ایسی بے تکلفی والے الفاظ نہ استعمال کریں کہ جس سے بچوں پر اثر پڑے. اگلے دن وہ خود آپ کو ہی بول جائیں گے وہ لفظ جو ہم اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، وہی بچہ پلٹا کے بول دے گا. تو یہ جو آپسی میاں بیوی کے تعامل ہیں، اس پر بڑے توجہ کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم ان کے ساتھ یعنی اپنے ازواج کے ساتھ اچھے معاملات سے پیش آؤ، ان سے بات چیت اچھے سے کرو، ان سے تعامل اچھے سے کرو، ان کے حقوق کی ادائیگی اچھے سے کیا کرو. ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے. کوشش کرے آدمی کہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت پیدا ہوں، نرمی پیدا ہوں، بات چیت میں، لین دین میں، معاملات میں، جو بھی چیزیں ہیں اس میں ایک محبت پیدا ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹی چھوٹی چیزیں عملی طور پر جو آپ نے کر کے بتلایا، آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں، سمجھ آئے گا کہ یہ کیوں ضروری ہے. ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہو. کیا مطلب اس کا؟ کہ جو گھر میں اپنے اہل و عیال، زوجہ، بیوی، بچوں کے ساتھ اچھے ہوں، ان سے معاملات کرنے میں، بات چیت کرنے میں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں، وہ سب سے بہترین انسان ہے. اندازہ لگائیے آپ، خیرکم خیرکم لأہلی. یہاں تو بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے، گھر میں ایک دم شریعت کے حدود سے باہر جب باہر آتے ہیں تو پھر ایک دم الگ ہوتے ہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہو. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ نمونہ مجھے بناؤ، نمونہ مجھے بناؤ. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں. آپ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اپنے گھر والوں کے لیے خیال رکھا کرتے تھے. بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں اپنی باتوں کو اختتام تک پہنچاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مدینے سے باہر تھے، آپ واپس ہو رہے تھے، تو راوی کہتے ہیں خرجنا الی المدینہ، ہم مدینے کی طرف روانہ ہوئے. حضرت صفیہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی. وہ کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یحوی لها وراءه بعباءہ،
کہ جب ہم نکلنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباء کہتے ہیں اصل میں اونٹ کے پیچھے جو ایک اوزار باندھے جاتے ہیں جسے پکڑ کر بیٹھتے ہیں تاکہ گر نہ جائے، آپ نے اونٹ پر وہ چیزیں باندھ دی تاکہ کیا کریں آپ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا سکیں. ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے نیچے اور اپنے گھٹنے کو آپ نے ایسے رکھا تاکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر پیر رکھ کے کیا کرے اوپر بیٹھ سکے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے کو کیا کیا، آپ نے ایسا بچھا دیا تاکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر پیر رکھ کے آپ اس پر بیٹھ سکیں. چونکہ بیٹھنے میں بہت مشکل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے عورت کو اس پر چڑھنے میں جو ہے دشواری ہو، تو آپ نے مدد کے طور پر آپ نے کیا کیا، اپنے گھٹنے کے اوپر آپ نے بچھایا تاکہ اس پر پیر رکھ کے وہ بیٹھ سکیں. یہ ہوتے ہیں آپسی تعامل. ایک اور روایت ہے ابو داود کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بہت مشہور بھی ہے، کئی دفعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آپ آپسی محبت کو بڑھانے کے لیے سامنے یعنی اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے کس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کیا کرتے تھے جس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ابو داود کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں انہا کانت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک سفر پر میں آپ کے ساتھ تھی. قالت، وہ کہتی ہیں فسبقته علی رجلیہ، تو ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں کوئی دیکھنے والے نہیں تھے، تو میں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگانے کا مقابلہ کیا، کمپٹیشن کیا کہ دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں جیت گئی، جب دوڑ لگایا تو میں جیت گئی. اس کے بعد چند دنوں کے بعد پھر ایک اور مرتبہ ہوا. وہ کہتی ہیں فلما حملت اللحم کہتے ہیں کہ یہ کنایا ہے، عربی کا لفظ ہے یہ، حملت اللحم گوشت اٹھانا، مطلب میں تھوڑی موٹی ہو گئی. وہ کیا کہتی ہیں کہ میرا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا. کچھ سال کے بعد ہو سکتا ہے دوبارہ یہ ایسا موقع آیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں حملت اللحم، اب کی بار میں تھوڑا بھاری ہو گئی تھی تھوڑی. سابقتہ فسبقنی، اب کی بار جب دوڑ لگایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، مطلب میں آپ کو دوڑ کر نہیں جیت سکی. فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہذہ بتلک السبقہ، یہ جو پہلی مرتبہ آپ نے ہرایا تھا نا اس کا بدلہ ہے یہ. دیکھنے میں بہت معمولی لگ رہا نا، یہ چیزیں بہت معمولی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے مسکراہٹ کے اعتبار سے، ایک محبت کو بتلانے کے اعتبار سے آپ نے یہ دوڑ لگایا، 2 مرتبہ لگایا، اور پھر دوسری مرتبہ ہرانے کے بعد آپ نے مسکراتے ہوئے کیا کہا کہ یہ پہلی مرتبہ جو آپ نے ہرا دیا تھا اس کا بدلہ ہے یہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بعض دفعہ دیکھنے میں بہت چھوٹی لگتی ہیں لیکن ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑے نمونہ ہیں، اور آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا کرتے تھے اپنے ازواج سے. تو یہ چیزیں جب یہ ماحول گھر میں ہو اور اس طرح کے ماحول ہم بنائیں تو پھر ہم اپنے گھر کو اچھی طرح اور وہ مثالی گھر بنا سکتے ہیں، اور بہت آسان ہوگا ہمارے لیے اپنے گھروں کو مثالی بنانا. کچھ اور باتیں بھی اس عنوان کے تحت ہیں، انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں کو سدھارنے اور اسے مثالی بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں. یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے. یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے. یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.